جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پچھلا موضوع جنوبی افریقہ کے ایٹم بم کے بارے میں تھا۔ کیا جنوبی افریقہ کا صدر ایٹم بم کے متعلق دور اندیشی سے کام لے رہا تھا؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایٹم بم سے متعلق اسے دوسرے ممالک سے مخالفت کا سامنا تھا؟ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ان سب حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور جنوبی افریقہ کو اس دور کی دو سپر پاور امریکہ اور روس میں سے کسی کی بھی حمایت حاصل نہیں تھی۔ 1977 میں جب جنوبی افریقہ زیر زمین ایٹمی تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو امریکہ اور سوویت یونین نے مل کر اسے روک دیا۔ ان حالات میں جنوبی افریقہ کی حکومت اس فیصلے پر پہنچی کہ اسے اپنی سلامتی کے لیے ایٹم بم بنانا چاہیے اور اپریل 1978 میں جنوبی افریقہ کی حکومت نے 3 مرحلوں پر مشتمل حکمت عملی کی منظوری دی۔ ان میں سب سے پہلے ملک کی جوہری صلاحیت کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کو برقرار رکھنا تھا، یعنی اسے نہ تو قبول کیا جائے اور نہ ہی انکار کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ اس وقت نافذ ہونا تھا جب جنوبی افریقہ کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا۔ ان حالات میں یہ طے پایا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو نجی طور پر بتایا جائے گا کہ جنوبی افریقہ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ اس سے بین الاقوامی سطح پر اس خطرے کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ اگر یہ خطرہ ختم نہ ہوا تو یہ طے پایا کہ جنوبی افریقہ کھلے عام تسلیم کرے گا کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی طے پایا کہ زیر زمین بم کا تجربہ کیا جائے گا۔ تاہم یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنوبی افریقہ اس بم کو جارحانہ انداز میں استعمال نہیں کرے گا کیونکہ یہ بڑے پیمانے پر بین الاقوامی رد عمل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جنوبی افریقہ کو کم از کم 7 ایٹم بم بنانے تھے۔ پہلا ایٹم بم 1982 میں بنایا گیا تھا، لیکن 7واں بم کبھی بنایا ہی نہیں گیا۔ در حقیقت جنوبی افریقہ کی یہ حکمت عملی پہلے مرحلے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی۔ اندازہ ہے کہ ان بموں میں وہی صلاحیت موجود تھی جو امریکہ کی جانب سے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے بموں میں تھی۔ اٹامک انرجی کارپوریشن آف ساؤتھ افریقہ کے سابق ڈائریکٹر والڈو اسٹمپ نے 1995 کی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ جنوبی افریقہ نے کبھی ان کا تجربہ نہیں کیا، لیکن یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ہتھیار جس کو استعمال کرنا اپنے گلے میں پھندا ڈالنا ہے، لیکن جنوبی افریقہ نے اپنے ایٹم بم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ صدر ڈی کلرک کے مطابق اس کی وجوہات 1980 کی دہائی کی بین الاقوامی سیاسی صورتحال میں پوشیدہ تھی۔ پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں انہوں نے انگولا میں جنگ بندی، انگولا سے کیوبا کے 50,000 فوجیوں کے انخلا اور نمیبیا کی آزادی کے لیے سہ فریقی معاہدے کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیوار برلن کے گرنے، سرد جنگ کے خاتمے اور سوویت بلاک کے ٹوٹنے کا بھی ذکر کیا۔ صدر نے کہا کہ ان حالات میں جوہری ہتھیار نہ صرف ضروری ہو گئے تھے بلکہ در حقیقت یہ جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی تعلقات میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ 2017 میں جنوبی افریقہ کے سابق صدر نے دی اٹلانٹک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے ایٹم بم کی مخالفت کی اپنی وجوہات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ دیہی علاقوں میں لڑی جانے والی جنگ میں اس طرح کے بم استعمال کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ سوچنا تکلیف دہ تھا کہ ہم چند گھنٹوں میں ایک پورے شہر کو تباہ کر سکتے ہیں۔ شروع سے ہی میری ذاتی رائے یہ تھی کہ میں بم کو اپنے گلے میں پھندے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ آپ کے پاس ایسی چیز تھی جسے استعمال کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ در حقیقت وہ استعمال کرنا وحشیانہ تھا جس کا اخلاقی طور پر دفاع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسے میں جب ڈی کلرک 1979 میں اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس میں بنائے گئے بموں کو تباہ کرنا بھی شامل تھا۔ نیوکلیئر پلانٹس کو بند کیا گیا۔ ان پلانٹس میں اعلیٰ معیار کی یورینیم کی افزودگی کی گئی اور اسے اس سطح پر لایا گیا کہ اس سے بم نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے NPT کا حصہ بننے کا عمل شروع کر دیا۔ ملک میں داخلی سیاسی اصلاحات بھی شروع ہوئیں اور نسل پرستی کا خاتمہ ہوا اور پھر سیاسی تبدیلیوں میں اقتدار نیلسن منڈیلا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ڈی کلرک نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہا کہ جنوبی افریقہ کے فیصلے سے دوسرے ممالک جوہری ہتھیار ترک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دی اٹلانٹک کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے شمالی کوریا کا بھی ذکر کیا۔ جنوبی افریقہ کے ایٹمی توانائی کارپوریشن کے سابق ڈائریکٹر والڈو اسٹمپ نے اپنی 1995 کی رپورٹ میں جنوبی افریقہ کے تجربے سے سیکھے جانے والے عملی اسباق کا حوالہ دیا۔ جوہری ماہر والڈو اسٹمپ نے دنیا کو خبردار کیا کہ نہ تو ٹیکنالوجی اور نہ ہی کوئی قیمت ادا کرنے کا خوف کسی ملک کو جوہری پروگرام پر آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یورینیم سودگی کی ٹیکنالوجی اور انتہائی جدید بم بنانے کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، لیکن
एक तरक्की याफ्ता सनती मुल्क इसे हासिल कर सकता है। जहाँ तक इसमें सरमाया कारी का ताल्लुक है तो जनूबी अफ्रीका को 10 साल के अंदर अपने जोहरी प्रोग्राम पर $200 मिलियन खर्च करने थे। इन्होंने ये भी कहा कि सियासी तन्हाई का तरीका कुछ खास हालात में तो कारगर हो सकता है, लेकिन कुछ खास मामलात में ये ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। स्टम्प लिखते हैं कि 1978 में अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के जोहरी रिएक्टरों को चलाने के लिए दरकार ईंधन पर पाबंदी लगा दी और इस मुल्क पर इक्तसादी पाबंदियां भी आयद कर दी, लेकिन अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका पर जो भी असर डाला वो भी खत्म हो गया। पेप ने कहा कि इसका मतलब ये था कि हित्ते से बाहर एक सुपर पावर का दबाव सिर्फ एक खास हद तक जोहरी हथियार तैयार करने वाले मुल्क पर काम करता है। बाहर में मुकम्मल जोहरी अदम फैलाव के लिए इलाकाई कुशीदगी को कम करना जरूरी है। वो कहते हैं कि यही कुछ जनूबी अफ्रीका में हुआ और ऐसा ही मशरिक़े वस्ता या जनूबी एशिया या जजीरा नुमा कोरिया में होना चाहिए। आखिर में स्टम्प ने लिखा कि एनपीटी के तहत तयशुदा जोहरी अदम फैलाव का हदफ स्ट्रेटेजिक या तकनीकी फैसलों से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए मुल्क के रहनुमाओं की सियासी मर्जी जरूरी है। ताहम इसे सबक सीखने की जरूरत है और इसका इतलाक शुमाली कोरिया या ईरान पर किया जा सकता है, लेकिन सच ये है कि जनूबी अफ्रीका मुख्तलिफ है और जोहरी हथियारों की तारीख में इसका अलग मुकाम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हमारी ये वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होती होंगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।